آب زمزم ایک نہایت ہی مبارک پانی ہے جسے پی کر نہ صرف لوگ اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ اس میں اللہ نے خوب برکتیں رکھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی کو تمام پانی سے افضل و برتر اور شفاف قرار دیا ہے۔ آب زمزم کوئی مصنوعی چشمہ نہیں ہے بلکہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ایک معجزہ ظاہر فرمایا جس کے نتیجے میں یہ پاک پانی پھوٹ پڑا۔ اس ویڈیو میں ہم اس حیرت انگیز معجزے کا ذکر کریں گے جو بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیبی مدد کے لیے بنجر صحرا سے پھوٹ پڑا تھا۔ اللہ نے اپنی جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے آزمائشوں میں ڈالا، مگر آپ ہر امتحان میں ثابت قدم رہے اور ان میں پورا اترے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سے بھی زائد ہوئی تو بہت دعا اور منتوں کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ آپ اپنے لخت جگر اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے چند دنوں بعد ہی اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو دور عرب کی ایک بیابان صحرا میں چھوڑ آئیں جہاں انسانی آبادی تھی اور نہ غذا کا انتظام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی ہاجرہ کو وحی کی خبر سنائی اور بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو بیوی ہاجرہ جو اب تک شام کے سرسبز و شاداب اور بہترین آب و ہوا سے سرشار سرزمین پر رہ چکی تھیں، اللہ کا حکم سنتے ہی بنا کچھ سوچے تیار ہو گئیں۔ انہیں اللہ پر مکمل یقین اور اعتماد تھا کہ وہ ان کے لیے اس گرم صحرا میں کچھ نہ کچھ انتظام ضرور فرمائے گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اسماعیل اور ان کی ماں کو شام سے باہر لے جائیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اللہ میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ ارشاد ہوا، اے ابراہیم انہیں امن و امان کی جگہ یعنی میرے حرم اور کرۂ ارض کے پہلے مرکز پر لے جاؤ جسے میں نے خلق کیا ہے اور وہ مکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرزمین مکہ پر پہنچے تو وہاں ایک درخت موجود تھا۔ بی بی ہاجرہ نے اپنی آپ اس درخت پر ڈال دیں اور اپنے بچے کو اس کے سائے میں لے کر بیٹھ گئیں۔ جب حضرت ابراہیم نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اے ابراہیم آپ ہم لوگوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں ایک بے آب و گیا صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جس خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں چھوڑ دوں وہی خدا تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ گرم ہوا چل رہی تھی اور بی بی ہاجرہ کا معصوم بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تھیں۔ بی بی ہاجرہ کے شکم دودھ سے سوکھ چکی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک و پیاس کی شدت سے تلبلانے لگے۔ بی بی ہاجرہ پریشانی کے عالم میں پانی کی تلاش کرنے لگیں۔ جب آپ دور سے بیابان کی طرف دیکھتی تو انہیں پانی کا چشمہ نظر آتا تھا، لیکن جب قریب پہنچتی تو وہاں سراب نکلتا اور اس طرح بی بی ہاجرہ نے 7 مرتبہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑیں مگر آپ کو پانی میسر نہ ہوا۔ لہٰذا ایک بے سہارا خاتون اور معصوم بچے کو دیکھ کر اللہ کی رحمت نے جوش مارا اور جب بی بی ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف واپس آئیں تو دیکھا کہ اسماعیل پیاس کی شدت سے پتھریلی زمین پر ایڑی رگڑ رہے ہیں جہاں سے اللہ رب العزت کے حکم سے پانی پھوٹ پڑا اور ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اس جگہ کی زمین پر ضرب ماری تو اس جگہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے اس چشمے کے چاروں طرف حصار بنانے کے لیے مٹی اور پتھر کو جمع کرنے لگیں۔ پانی تیز رفتاری سے پھوٹ رہا تھا، لہٰذا آپ نے اس پانی سے کہا زمزم یعنی رک جا رک جا، اس لیے اس چشمے کا نام زمزم پر گیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری ماں ہاجرہ نے پانی کا احاطہ نہ کیا ہوتا تو یہ مکہ کی وادیوں کو بھر دیتا۔ اس چشمے سے بی بی ہاجرہ خود بھی سیراب ہوئیں اور اپنے بچے کی پیاس کو بھی بجھایا۔ اتنے میں وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ جب انہوں نے پانی کے چشمے کو دیکھا تو وہاں رک گئے اور بی بی ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ یہاں قیام کرنے دیں کیونکہ اس پورے صحرا میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ لہٰذا بی بی ہاجرہ نے انہیں مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ بنی جرہم کہلاتے تھے۔ بی بی ہاجرہ کو بہترین ہمسائے مل گئے، لہٰذا جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی جرہم قبیلے کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا اور پھر ان کی اولادوں میں سے قبیلہ قریش اور بنو ہاشم وجود میں آئے جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو۔